نہ میں وہابی نہ میں بابی، میں ہوں مسلم علمی کتابی، نہ میں وہابی نہ میں بابی، میں ہوں مسلم علمی کتابی۔ سوال نمبر 24 ہے احمد کا، پوچھتے ہیں کہ قاسم علی شاہ نے انڈیا کے ایک موٹیویشنل سپیکر سندیپ مہیشوری کو اسلام کی دعوت دیا اور کہا ہے کہ اگر آپ اسلام قبول کریں گے تو آپ کی ڈپریشن کی بیماری ختم ہو جائے گی، تو اس بنیاد پر اسلام کی دعوت دینا کیسا ہے؟ نہیں، اسلام کی دعوت اس بنیاد پہ تو نہیں دینی، نہ اس قسم کا کوئی کسی سے وعدہ کرنا چاہیے، بالکل بیوقوفی والا کام ہے کہ جی کوئی اسلام قبول کر لے تو اس کا کینسر کا علاج ہو جائے گا۔ جو میڈیکل بیماری ہے ان کے علاج اللہ تعالیٰ نے نازل کیے ہوئے ہیں۔ قرآن میں بھی جو شفا کی بات آئی تو ظاہر ہے اس سے مراد جو روحانی بیماری ہیں ان کی شفا اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر رکھی ہوئی ہے، شرک کی اصلاح ہو جائے گی۔ باقی اگر کوئی شخص ڈپریشن میں چلا گیا ہے یا کسی شخص کا بائی پاس ہونے والا ہے، ہم اسے کہ تم مسلمان ہو جاؤ تو تمہارا بائی پاس کروانے کی ضرورت نہیں پڑے گی، تو ایسا تو نہیں ہوتا۔ ہمیں دعوت دینی ہے کسی شخص کی آخرت کو مد نظر رکھتے ہوئے، عقیدہ توحید کے اعتبار سے جو سب سے سینسٹیو ایشو ہے اسے بتانا ہے کہ اللہ تعالیٰ توحید کے معاملے میں بالکل زیرو ٹالرنس رکھتا ہے۔ اس بنیاد کے اوپر لوگوں کو دعوت دینی ہے۔ باقی اس قسم سے وثوق سے باتیں کرنا، وہ تو آپ دیکھیں کرسچنز بھی کئی اس قسم کے دعوے کر رہے ہوتے ہیں اور لوگوں کو کہہ رہے ہیں کہ آپ آئیں ہمارے ساتھ اس دعا میں شامل ہو، آپ گرجے میں آ جائیں تو آپ کو شفا ہو جائے گی۔ میں کہتا ہوں جی شفا ہو بھی جائے تب بھی اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ کسی کا ریلیجن درست ہے یا نہیں۔ دلیل جو ہے وہ آپ نے علمی بنیاد کے اوپر دینی ہے، اس طرح کی شعبدہ بازیوں سے نہیں ہوگی۔ نیکسٹ سوال نمبر 12 محمد علی کا راولپنڈی سے پوچھتے ہیں کہ شیخ محمد کہتے ہیں کہ قرآن حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نازل ہوا ہے، کیا قرآن میں یہ یا حدیث میں آیا ہے کہ قرآن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا؟ جی سورہ محمد جو ہے 26ویں پارے میں، جس کا نام سورہ قتال بھی ہے سورہ محمد بھی، اس کے سٹارٹ میں ہے کہ یہ جو کتاب ہے وہ محمد پر نازل ہوئی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو جس صاحب کا یہ ذکر کر رہے ہیں ان کے عقائد جو ہے نا، اس طرح کے جو عقائد ہیں یہ تو کفر کے اوپر مبنی ہے۔ نیکسٹ سوال نمبر 23 ہے عادل طلحہ کا، انڈیا سے پوچھتے ہیں کیا اللہ کی شکل ہے یعنی جیسے انسان اور باقی چیزوں کا شکلیں ہوتی ہیں؟ قرآن میں ہے لیس کمثلہ شیء، اللہ کی مثل کوئی شے نہیں ہے۔ جب اللہ کی مثل کوئی شے نہیں ہے نا، اب اللہ کے لیے میں کوئی بات بیان نہیں نہ کر سکتا۔ دنیا میں اگر آپ مجھے پوچھیں کہ چونا کس کلر کا ہوتا ہے تو میں آپ کو کہوں گا کہ دودھ کی طرح چونا سفید ہوتا ہے۔ تو دودھ آپ نے دیکھا ہوا ہے نا، اس لیے میں نے اس کی مثال کے ذریعے آپ کو چونا سمجھا دیا۔ اللہ کی مثال کوئی ہے ہی نہیں ہے تو ہم اس کو کیسے یہ نہیں بیان کر سکتے؟ اللہ کے بارے میں ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو ذات اور صفات ہیں وہ ہماری عقل سے ماوراء ہیں۔ ہم نے اس کی صفات پر، ذات پر ایمان رکھنا ہے، اس کی جو تفصیلات ہیں وہ نہیں بتائی گئی ہمیں۔ ٹھیک ہو گیا؟ وہ قرآن میں ہے، یہ متشابہات ہیں۔ جی نیکسٹ سوال نمبر 25 ہے شاہ زیب کا، یو ایس اے سے پوچھتے ہیں کہ حضرت سفیان ثوری نے تدلیس کی ہے حضرت ابن مسعود والی روایت میں، یہ وہ رفع دین والی روایت ہے، اس روایت میں انہوں نے کس راوی کا نام چھپایا تھا؟ چھوڑ دیں جی، جس کا بھی چھپایا تھا، اس سے آپ کا کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ آپ کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ انہوں نے ان سے روایت کی ہے، راوی کا نام چھپا گیا۔ وہ یقیناً مدلسین راویوں کے نام اس لیے چھپاتے تھے کہ اگر ان راویوں کا وہ ذکر کریں گے تو ان کی سند کو ایکسیپٹ نہیں کیا جائے گا۔ تو اس سے یہ پتہ چلا کہ وہ راوی کوئی ایسا ہوگا جو حدیث کی فیلڈ میں کمزور ہوگا۔ نیکسٹ سوال نمبر 26 ہے عمران کا، یو پی سے پوچھ رہے ہیں کہ کربلا کی صحیح تاریخ جو صحیح ہو کس بک سے پڑھی جا سکتی ہے؟ بک بتا دیں، اور صحیح حدیث کی بکس میں یہ واقعہ کیوں نہیں ملتا؟ واقعے کی تفصیلات تو ظاہر اس طرح نہیں ملتی ہیں، ظاہر ہے کہ وہاں پہ اس طریقے سے چیزیں تو رپورٹ نہیں ہوئی ہیں۔
کربلا سے زیادہ اہمیت کی حامل چیز یہ ہے کہ کربلا ہوئی کیوں ہے. اس کے لیے صحیح حدیث موجود ہے بخاری مسلم میں, اور وہ میں نے 5B ریسرچ پیپر لکھا ہے. آپ ahlsunnatpak.com پہ جائیں, عربی میں بھی ہے, اردو میں بھی ہے, ہندی میں بھی ہے, بنگالی زبان میں بھی ہے, انگلش میں بھی ہے. واقعہ کربلا کا حقیقی پس منظر 72 صحیح الاسناد احادیث کی روشنی میں, جس میں میں نے 200 روایتیں جمع کی ہیں اور 72 کی نسبت شہداء کربلا کی نسبت سے رکھی ہے. تو کتابیں تو بہت ساری ہیں لیکن ان میں جھوٹ سچ مکس ہے. بہتر یہ آپ ریسرچ پیپر پڑھیں اور کربلا کی تھیم کے اوپر غور کریں. جی نیکسٹ. سوال نمبر 27 ہے حسن کا ملتان سے, پوچھ رہے ہیں کہ غسل کے ٹائم شرمگاہ پر ہاتھ لگانے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے؟ جو حدیث میں ہے کہ نہیں ٹوٹتا وہ حدیث بھی بتا دیں. وہ حدیثیں جی ہمارے نزدیک ضعیف ہیں, ہم نہیں ان حدیثوں کو صحیح سمجھتے. میں نے بتایا تھا کہ صحابہ کرام میں 2 طرح کے گروہ پائے جاتے ہیں, تو یہ بات ہے, لیکن وہ بہت کم لوگ ہیں جن کا یہ موقف ہے کہ وہ وضو نہیں ٹوٹتا. ہم نے اسی سائڈ پہ رہنا ہے کہ وضو ٹوٹ جاتا ہے اور آخری درجے میں احتیاط کرنی. نیکسٹ. سوال نمبر 28 ہے اویس کا اسلام آباد سے, پوچھ رہے ہیں کیا اس طرح کا اسلام ہم غیر مسلم کو پیش کر سکتے ہیں کہ میاں بیوی کا اتنا پاکیزہ رشتہ صرف 3 دفعہ طلاق کہنے سے ختم ہو جائے؟ دیکھیں, اسلام کی بنیاد اس چیز کے اوپر نہیں ہے کہ کسی کو پیش کیا جا سکتا ہے یا نہیں کیا جا سکتا. اس میں پھر الزامی جواب دوں گا کہ کیا ہم غیر مسلم کو یہ پیش کر سکتے ہیں کہ ایک خاوند کو 4 عورتوں سے شادی کرنے کی اجازت ہے. آگے سے وہ کہے کہ جی عورت کی بھی وہی فیلنگ ہے کہ وہ اپنے خاوند کو شیئر نہیں کرنا چاہتی جو مرد کی فیلنگ ہے. پھر آپ کیا جواب دیں گے؟ یہی جواب دیں گے نا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ اجازت ہے. شریعت کے معاملے میں آپ نے یہ نہیں دیکھنا کہ غیر مسلم کیا سوچتا ہے. غیر مسلم تو یہ بھی سوچتا ہے کہ بھئی مسلمان مرد کو 4 شادیوں کی اجازت ہے تو نبی الاسلام نے 11 شادیاں کیوں کی؟ تو ہم اس کے جواب میں کیا کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے نبی الاسلام کو اجازت دی ہوئی تھی. آگے سے وہ اعتراض کرتا ہے تو پھر آپ کیا جواب دیں گے؟ تو ان چیزوں سے باہر نکلیں. دین کی بنیاد علم کے اوپر ہے. کئی ایک معاملات ہیں جن کے اوپر آپ مثلاً یعنی گرمیوں میں فجر کی نماز کے لیے اٹھنا ایک ایسے شخص کے لیے جو بیچارہ مزدوری کرتا ہے, جبکہ رات کی لینتھ بھی کم ہو جاتی ہے, تو کس حد تک وہ بیچارہ فجر کے وقت اٹھ سکتا ہے؟ تو ہم کیا غیر مسلم کو بتائیں گے کہ اسلام نے یہ سختی کی ہوئی ہے کہ اٹھنا ہی اٹھنا ہے, بھلے رات کو 11 بجے سو, صبح 4 بجے اٹھ کے نماز پڑھنی ہی پڑھنی ہے؟ یہ بنیاد نہیں ہے. بنیاد ہے علم, اور علم یہ ہے کہ صحابہ کرام کے فتاوی موجود ہیں کہ اکٹھی 3 طلاقیں 3 ہی تصور ہوتی ہیں. اس میں اہل سنت کے ہاں کوئی اختلاف نہیں ہے. حنفی, شافعی, مالکی, حنبلی, اور احادیث کی کتابیں آپ خود کھول کے طلاق کے چیپٹر پڑھ لیں, آپ کو اندازہ ہو جائے گا. وہ جو ایک روایت پیش کرتے تھے حضرت عمر ولی, وہ بھی امام نسائی نے اس کے اوپر باب باندھا ہے اسی حدیث کے اوپر. صحیح مسلم میں آئی ہے, امام نسائی بھی لے کے ہیں کہ یہ جو ایک وقت میں دی گئی 3 طلاق ایک تصور ہوگی, یہ اس صورت میں ہے جب عورت کی رخصتی نہ ہوئی ہو, غیر مدخولہ عورت کے لیے. مدخولہ عورت کے لیے اتفاق ہے. تو ہم یہ بتائیں گے کہ یہ سینسٹیو رشتہ ہے, یہ اتنی احتیاط کے اوپر مبنی ہے کہ ایک مرد کا کام نہیں ہے کہ شادی کے بعد اسے غصہ آئے تو وہ فوراً زبان پہ طلاق لے آئے. اس کا کام یہ ہے کہ وہ اس غصے کو ٹھنڈا کرنے کے لیے سنت طریقہ استعمال کرے, لوگوں کو ایجوکیٹ کریں گے. نیکسٹ. جی علی بھی سوال نمبر 29 ہے وکاس کا, انڈیا. وکاس بھائی کا پوچھ رہے ہیں کہ مسجد قباء میں 2 رکعت نماز پڑھنے کا ثواب پورے عمرہ جتنا ملتا ہے یا نفلی عبادت جتنا؟ نہیں, عمرے جتنا ثواب ہے. یہ تو ہے حدیث سنن نسائی کے اندر موجود ہے, اور بخاری مسلم میں ہے کہ نبی الاسلام ہر ہفتے والے دن پیدل جایا کرتے تھے مسجد قباء تک. اب تو باقاعدہ انہوں نے مسجد نبوی سے قباء تک باقاعدہ ایک بڑا خوبصورت بازار بھی اب بنا دیا ہے اس وقت کی سعودی حکومت نے. تو عمرے کا ثواب ہے, بالکل ہے.